نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص۔ اللہ جل جلالہ اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام کی اور مجاہدین کی تاریخ بیان کی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں جس طرح کی فولاد کی دیوار ہوتی ہے، لوہے کی دیوار کی طرح جم کر لڑتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ آج کا دن 6 ستمبر کا دن بہت ہی تاریخی دن ہے، یادگار دن ہے۔ اس دن ہماری فوج نے اور ہمارے جوانوں نے بہت بڑی قربانی دی اور بہت بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کیا اور دشمن کو ایسا منہ توڑ جواب دیا، دندان شکن جواب دیا کہ آج تک وہ اس سے لرزتا ہے اور کانپتا ہے اور اس کو ہمت نہیں ہوتی کہ وہ دوبارہ ادھر منہ کر سکے۔ یقیناً یہ ان فوجی جوانوں کے لیے اور دوسرے جوانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت بہادری اور دلیری کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کی حفاظت اور دفاع کے لیے کتنی بڑی قربانی دی، اپنی جانوں پر کھیل گئے لیکن اپنی ملک اور دھرتی کی حفاظت کریں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کی تو آخرت بن گئی، انہوں نے تو شہادت کے مرتبے پا لیے۔ اس لیے تو آج ملک میں بلکہ ہر سال ہی 6 ستمبر کو ان کو خراج تقسیم پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں بھی اسی میں حصہ ڈالنے کے لیے آج چند ایک الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ یقیناً یہ یادگار دن ہے، لیکن میری اس کے ساتھ مزید اپنے جوانوں سے، اپنے دوستوں سے، مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ صرف ان کے کارناموں کو بیان کر کے اس پر مطمئن نہ ہو جائیں، بلکہ یہ سوچیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہم ان کی قربانیوں کی لاج رکھ رہے ہیں، یا ہم بھی آج اس طرح قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اگر یہ وقت ہمارے اوپر آ جائے، خدا نہ کرے۔ ہمارے اندر اتنی دلیری، بہادری اور اتنی جرأت، اتنی ہمت ہے۔ اس وقت صرف پاکستان کی فوج ہی نے جرأت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، بلکہ جو فوج سے ہٹ کر کے ہمارے جوان تھے انہوں نے فوج کے شانہ بشانہ لڑے ہیں اور اپنی فوج کا پورا ساتھ دیا اور اس دھرتی کی حفاظت کی۔ لیکن آج کا جوان اس سبق کو بھول چکا ہے، یقیناً بھول چکا ہے۔ آج کا جوان کھیل تماشوں کے پیچھے اور ناچ گانوں کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اسی کی طرف علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا اپنے شعر میں، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ علامہ اقبال نے اس ایک شعر کے اندر قوموں کی ترقی اور زوال کا پورا فلسفہ بیان کر دیا، ایک شعر کے اندر، کہ قومیں ترقی کب کرتی ہیں، عروج پہ کب جاتی ہیں، جب ان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، جب وہ جہاد کے میدان میں نکلتے ہیں، اور جب جوان نسل وہ جہاد کے سبب کو بھول بیٹھے اور وہ ناچ گانے اور کھیل تماشے کے پیچھے پڑ جائے تو پھر ایسی قوموں پر زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پستی اور زوال کا شکار ہو جاتی ہیں، اور ایسی قوم کو کوئی بھی طریقہ کار پستی اور زوال سے نہیں روک سکتا، ذلت اور رسوائی سے نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی سربلندی اور ترقی اور کامیابی اور فتح رکھی ہوئی جہاد کے اندر۔ جب تک یہ مسلمان قوم اپنے جہاد کے سبب کو نہیں بھولے تھے تو یہ قوموں پر راج کرتے تھے اور دنیا کفر ان سے خوف زدہ تھی، ان پہ لرزہ طاری ہوتا تھا مسلمانوں کا نام سنتا۔ اور جب سے مسلمانوں نے اپنے اس جہاد کے سبب کو بلا بیٹھے ہیں اور ناچ گانوں اور کھیل تماشوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، تو اس دن سے ہماری نوجوان نسل بزدل ہو گئی ہے
اور ان پر زوال اور پستی شروع ہو گئی۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں صرف ان شہیدوں کے کارنامے بیان کر کے خوش نہیں ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کو خراج تقسیم پیش کرنے کے لیے ہمیں اس دن کو ایک یادگار کے طور پر منانا چاہیے اور اپنے ان شہیدوں کو خراج تقسیم پیش کرنا چاہیے، لیکن اسی پر خوش نہیں ہو جانا چاہیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں دیکھنا تو یہ ہے، اور صرف ملک کی حفاظت نہیں کرنی ہے بلکہ اپنے نظریات کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی تہذیب کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے کلچر کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی ثقافت کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے دین اور مذہب کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ صرف خطے کی حفاظت سے دین اور مذہب زندہ نہیں رہا کرتا۔ جو قومیں اپنی تہذیب اور ثقافت کو بھول جاتی ہیں اور غیر قوموں کی تہذیب، ثقافت اور کلچر کو اپنا لیتی ہیں، اپنی زبان چھوڑ کر کے غیروں کی زبان بولنے لگ جاتی ہیں، تو وہ قومیں بہت جلد پستی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں آج کے اس عنوان میں اپنے نوجوان دوستوں اور بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ صرف دن منا کر خوش نہ ہو جائے کریں، بلکہ جس طرح اپنی ملک اور دھرتی کی حفاظت کے لیے جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، اسی طرح اپنے دین اور مذہب، اپنی اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر اور اسلامی ثقافت کی بھی حفاظت کریں۔ اس کی حفاظت اسی طرح ہوگی کہ ہم خود اس کو اپنائیں۔ جب تک ہم خود اسلامی طور طریقوں اور تہذیب کو اپنائیں گے نہیں اور ہم غیروں کے طور طریقوں کو اپنا لیں گے تو ہماری تہذیب تو خود ہی ختم ہو جائے گی۔ تو جس قوم کی تہذیب اور کلچر ختم ہو جاتا ہے، جس قوم کی زبان، وہ اپنی زبان بولنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی زبان کے اندر تعلیم چھوڑ دیتے ہیں، وہ قومیں بہت جلدی مٹ جایا کرتی ہیں، یاد رکھنا۔ اس لیے ہمیں سبق کو بھی ساتھ یاد رکھنا چاہیے۔ جو لوگ صرف دن مناتے ہیں نا، وہ اپنی حقیقت سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ صرف منانا ہی نہیں، اس کی حقائق پہ بھی غور کرنا ہے اور اس کے لیے عملی طور پر تیار بھی ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان شہیدوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور اپنے دھرتی کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب اور تہذیب اور ثقافت کی حفاظت کے لیے اللہ